دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ اچھا جناب، علم و علماء میں آج بات ہو رہی ہے ہماری ذمہ داریوں کی آفٹر رمضان۔ ہر چیز کا ظاہر اثرات ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں بہتر خوبصورت اثرات ہماری زندگیوں پر انشاءاللہ ہوں گے تو ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ جو بقیہ اللہ نے جتنا عرصہ ہمیں رکھا ہے اس دنیا میں اس کو بہتر کرنا مقصود ہے۔ اس وقت چونکہ ظاہر ہے گفتگو ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کریں، ہمارے چاروں نعت خواہ مل کر اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دوزخ کی سب آگ بجھے، سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا، میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا، وہ نا خدا حیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ
تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ جل جلالہ الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے چاروں ثنا خانوں نے اللہ رب کریم کی حمد، اور حمد ہی بنیادی طور پر ہمارے لیے ایسی ایک توانائی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب کریم کی، کیونکہ ویسے بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز زمین و آسمان کی جو ہے اللہ کی تسبیح اور ثنا و توصیف بیان کر رہی ہے۔ اگر بندہ اس مقام پر آ جائے کہ اللہ کی حمد کرنے والا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ تو بارگاہ الہی سے جب انعام ملے گا اس کا تو معلوم ہوگا۔ بہر صورت آج جو موضوع ہے اس پر آ جاتے ہیں دوبارہ، اور کلام کر رہے تھے ہم کہ روزے کی روحانی بالیدگی کا سبب ہے، اور نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں بڑھ جاتی ہیں نیکیاں اور جذبہ بڑھ جاتا ہے اس میں۔ مفتی صاحب نے بھی اسی حوالے سے بہت خوبصورت انداز اختیار فرمایا اور جواب عنایت فرمایا۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بطور مسلمان، لوگ بہت اچھا ہمارا ایک تاثر جاتا ہے رمضان المبارک میں پوری دنیا میں، کہ بھائی ماہ رمضان المبارک ہو، مسلمان جو ہے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ایک اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، مطلب 12 13 14 گھنٹے کا، جس کے اندر وہ فاسٹنگ میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اور وہ بہت بے ضرر ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر مسلمان کا تصور ایسا ہی ہونا چاہیے بقیہ 11 مہینوں میں بھی، کیوں نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ماشاءاللہ جس تندہی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ یہ سحری ٹرانسمیشن آپ نے، آپ کی توسط سے ماشاءاللہ یہ وقوع پذیر ہوئی، اور جس خوبصورت انداز میں آپ سب کو لے کر چلے، یہ گلدستہ جو سجایا آپ نے، اور اس گلدستے کی ہر خوشبو کی پھول الگ تھی اور اس کی خوشنمائی الگ تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کی ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو جذبہ آج خاص طور پر آپ کی گفتگو سے مترشح ہو رہا ہے، ایک اصلاح والا، اللہ کریم اس کیفیت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لگن ہمارے پاس ہے، جو پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دلوں کے کانوں سے لوگ سنیں، اور اللہ کریم اس کو دلوں میں راسخ فرمائے۔ لیکن بنیادی بات تو یہ، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رمضان چونکہ خاص فضیلت کا حامل ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھی اہل ایمان کے لیے کچھ ایسے عوامل فراہم کر دیے جاتے ہیں جس کا طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، یعنی خارجی عوامل بھی موجود ہیں اور داخلی عوامل بھی موجود ہیں۔ خارجی عوامل کے اندر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ داخلی عوامل کے اندر روزے کی برکت سے نفس کو بھی کمزور کر دیا گیا ہے، اور پھر تقوی و پرہیزگاری کی کیفیت بھی اندر پیدا کر دی گئی ہے۔
تو اس خارجی اور داخلی عوامل کا جو مظہر ہے وہ ہماری طبیعتوں کے اندر اور ہمارے کردار پہ رمضان میں نظر آتا ہے. لیکن بنیادی بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کیفیت ہے ماہ رمضان شریف کی، یہ بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی جاری رہنا چاہیے. تو اس کی ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ جو کچھ ہم نے اس ماہ رمضان شریف میں حاصل کیا، ایک بڑا خوبصورت بات یہ ہے کہ نیکی کرنا تو آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن نیکیوں کو محفوظ کرنا، محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا تواتر میں یہ رکھنا. بالکل بالکل، یعنی جو نیکیاں ہم نے کمائی وہ ہمارا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے، اور ان نیکیوں کو ہم نے قیامت کے دن تک یا جب تک ہم قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک محفوظ رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس نیکیاں کما لی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے بڑی محنت کے ساتھ سرمایہ کاری کی، کاروبار کیا، تجارت کی، اور اوور ٹائم بھی لگایا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کوئی مالی فائدہ حاصل کر سکوں. جب میں نے سارا مالی فائدہ حاصل کر لیا تو بجائے اس کے کہ میں اس انویسٹمنٹ کو بچاتا اور اس سے مزید فائدے کی طرف جاتا، میں نے اسے فلاں کاموں کے اندر اڑا دیا، ضائع کر دیا. تو کیا ہوا؟ ساری محنت بھی برباد ہوئی اور جو نفع حاصل وہ سارا کا سارا میں نے برباد کر دیا. تو ماہ رمضان شریف کے رخصت ہوتے ہی معاذ اللہ یعنی چاند نظر آیا، ادھر شیطان آزاد ہوتا ہے، ادھر یہ بندہ مومن بھی سمجھتا ہے کہ رمضان کیا گیا، ایسا لگتا ہے ایمان ہی چلا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت نمازوں سے غفلت، قرآن سے غفلت، حلال اور حرام کی تمیز سے غفلت. تو یہ سارے کے سارے مہنگائی، لوٹ کھسوٹ، بہت ساری چیزیں. تو یہ سارے آپ دیکھیں کے سارے کرائم، کام ڈاکٹر ایسے صاحب ہیں. آپ بھی ایگری کریں گے، کرائم کی شرح بھی نیچے آ جاتی ہے. جی، اس کا ریشو بھی نیچے آتا ہے. یعنی کہ سنیچنگ ہو گئی، اس طرح کے بہت سارے جرائم جو ہیں مفتی صاحب، وہ اس کی شرح کافی نیچے جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس کیجئے گا. جی. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیکیاں الحمدللہ ماہ رمضان میں جمع کی، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ان نیکیوں کو برباد کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس وقت اس پلیٹ فارم سے ان مبارک ساعتوں میں ہم آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس ایک مرتبہ پھر اس زندگی میں رمضان عطا فرمایا. الحمدللہ. نہ صرف رمضان بلکہ کامل مہینہ رمضان شریف کا عطا فرمایا، اللہ صحت کے ساتھ عطا فرمایا، روزوں کی توفیق پھر عطا آخری شب فرمائی، شب جمعہ عطا فرما دی. آخری شب جمعہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک ساعت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمایا جاتا ہے. اور پھر لیلۃ الجائزہ جب آتی ہے تو اس کے لیے فرمایا سرکار نے اگلی شب جو ہے جی ہماری. کہ پورا مہینہ جب گزرتا ہے تو آخری شب جو ہے ماہ رمضان کی، اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان اور اطاعت و فرما برداری سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی تھی نا، ان سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ شب جس میں جہنم سے آزادی کے پروانے ہمیں لینے ہیں، ہم پروانے بن کر مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو یہ ایک بڑی غفلت ہے ہماری طرف سے، اپنے سرمایہ کو ضائع کرنے والی بات ہے. اس پر ہمیں اپنے لمحہ فکریہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہلے شکر ادا کریں اور پھر اس سے توفیق عمل مانگیں. باری اللہ تیرے کرم سے جو توفیق عمل مل گئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اس راہ پر استقامت نصیب فرما دے، کیونکہ جب تک اس کی طرف سے مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تک نیکیوں پر استقامت نہیں مل سکتی ہے. تو جو ماہ رمضان شریف میں پریکٹسز رہی ہیں، جو داخلی اور خارجی عوامل اللہ کی جانب سے ملے، وہ اپنی جگہ بالکل ہیں، لیکن جو ہمارا ایک اچھا تاثر گیا، اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح ہم اس کو جاری و ساری بہت رکھ اچھی. سکیں. اچھا، یہ جو بات آئی نیکیوں کا جذبہ، خیر سگالی اور مواسات کا چونکہ مہینہ ہے تو اس میں ظاہر ہے رذائل بھی کم ہو جاتے ہیں. اس پر میں نے بات کی، مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، اور آج مکالماتی فضا رکھیں گے ہم انشاءاللہ، کمنٹس بھی لیں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ظاہر اسپیکر سے، ہم دوسروں سے بھی اس پر ان کی رائے ضرور لیں گے. اس پر رائے لیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان